ایک سوال آیا کہ وسیلہ، عام طور سے وسیلہ لگا کے دعا کرنا، سوال آپ نے کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وسیلہ آدمی کیوں لگاتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ جس سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، یا جس سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری زبان سمجھ نہیں سکتے، یا جس سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہم اپنی بات اس کو سمجھا نہیں سکیں گے، تب آدمی وسیلہ پکڑتا ہے۔ مثال کیا دیتے ہیں کہ جج سے بات کرنا ہو تو وکیل کا وسیلہ لیتے ہیں نا بھائی، انہیں بتاتے ہیں۔ مثال یہی ہے کہ جج سے بات کرنا ہو تو وکیل کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ کیا اللہ کو آپ نے جج سمجھا ہے؟ کیا اللہ آپ کی زبان سمجھتا نہیں ہے؟ ارے آپ بولے نہ بولے دل کی دھڑکن کو وہ جانتا ہے، جو خیالات پیدا ہو اس کو سمجھتا ہے، بعد میں کیا خیال پیدا ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کسی جج پر کیوں مثال پیش کرتے ہیں کہ اللہ بالکل جج کی طرح ہے؟ دوسری بات، اگر جج سے بات کرنا وکیل کو ہوتا ہے وہ کس کا وسیلہ پکڑتا ہے؟ آخر وکیل تو جج سے بات کرتا ہے نا، آپ کو کیس لڑے گا، مقدمہ لڑے گا، آپ کی بات کو وکیل جج کو سمجھاتا ہے۔ اب جج سے بات کرتا ہے وکیل کس کا سہارا لیتا ہے؟ وہ قانون کا سہارا لیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی، جب اللہ کے وکیل ہیں اللہ کی عبادت کا سہارا لیجئے، عبادت کا وسیلہ لیجئے، دعا کا وسیلہ لیجئے، کسی اچھے انسان جو آپ کے پاس موجود ہے جن تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اپنی بات سنوا سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کروائیے۔ کیسے؟ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے، کروائیے دعا، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ جس انسان کو دنیا میں آپ نے کوئی درجہ نہیں دیا تھا، 70 من مٹی کے اندر اسے ڈال دیا، اب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہماری پہنچ، ان کی پہنچ اتنی زیادہ ہے کہ ہماری بات وہاں تک پہنچا دیں گے، ہم نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ زندہ کی بات نہیں سنے گا اور قبر میں انسان پڑھے کی بات سن لے گا، یہ کیا وسیلہ کی بات ہے؟ دوسری بات، انسان وسیلہ سے صاحب معاملہ سے دوری پیدا کرتا ہے۔ آپ ہیں کسی سے کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، بالکل قربت اور دوستی ہے، اپنی بات اس سے کہیں گے کہ تیسرا کو لے کے جا کے کہیں گے بھائی ذرا سے میری بات کرا دو۔ اب دونوں تو ایک دوسرے سے بالکل قریب ہیں، بات کرتے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولیوں، اللہ ایمان والوں کا ولی اس کا دوست ہے۔ تو دوست سے بات کرنے کے لیے کسی تیسرے کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب راز و نیاز کی بات کر لیجیے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے اللہ کے رسول کی فرمان کے مطابق جب انسان سجدے میں کان یتناجا ربا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکوشی کرتا ہے، کنٹوسکی کرتا ہے، کان میں آہستہ آہستہ بات کرتا ہے۔ جو اللہ آپ کی بات کو سنتا ہے، آپ کی زبان کو سمجھتا ہے، آپ کے گھر گھران کو جانتا ہے، آپ کے جذبات و تمناؤں کو جانتا ہے، جو اللہ اب اس کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ پھر جس کو آپ نے وسیلہ مانا ہے، اس مسئلے کو ذرا صاف کر لیجئے۔ جیسے کسی بزرگ کا آپ نے وسیلہ مانا، صاحب قبر کا آپ نے وسیلہ مانا، یہ بتائیے جو صاحب قبر ہے دنیا کی ساری زبانیں جانتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب ہم کچھ انگریزی نہیں جانتے ہیں، ہم سے اگر انگریزی بات کیجیے گا پھر آپ کو معلوم نہیں ہے، اگر مر گئے قبر میں چلے گئے کہ انگریزی بھی جان لیں گے، بنگلہ بھی جان لیں گے، تیلگو بھی جان لیں گے، کنڑ بھی جان لیں گے، فرینچ بھی ڈال لیں گے، دوسری زبان بھی جان لیں گے۔ ہم جب نہیں جانیں گے تو بھائی ضرورت ہم کو سب کی پوری کرنی ہے، سب کی بات ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو جب ہم اس کی بات ہی نہیں سمجھتے ہیں، جب دنیا میں ان کے ساتھ ان کی بات نہیں سمجھ پائے، ہم کو ٹرانسلیٹر چاہیے، بتائیے ان کی بات کیا تھی؟ دنیا میں ان کی بات ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے، مرنے کے بعد ان کی ساری کی بات سمجھ جائے گی۔ دوسری بات، اللہ تبارک، اب کہتے ہیں اللہ کی صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، کبھی سمجھا اس پہ غور کیا آپ نے؟ نہیں کیا تو سمجھ لیجیے، جتنا بڑا ولی ہو، زمانے کا رسول ہی کیوں نہ ہو، بیک وقت وہ دو آدمی سے بات نہیں کرتے، سب خاموش رہو ان کی بات سن لیتے، خاموش رہو ان کی بات سنتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟
ایک وقت میں دو آدمی کی بات سن نہیں سکتے. دنیا کا زمانے کا جو نبی ہو وہ نبی بھی ایک وقت میں دو آدمی کی بات اس دنیاوی زندگی میں سن نہیں سکتے ہیں. تو جس کو ہم نے ولی بنایا ہے وہ ایک وقت میں دنیا کے لاکھوں انسانوں کی بات سن سکتا ہے. سب پکار رہا ہے, عرب سے پکار رہا ہے, عجم سے پکار رہا ہے, جاپان سے پکار رہا ہے, ترکستان سے پکار رہا ہے, بہار سے پکار رہا ہے, بنگال سے پکار رہا ہے, ساؤتھ سے پکار رہا ہے, نارتھ سے پکار رہا ہے, سب اس کو پکار رہا ہے. سب کی بات سب وقت کو سمجھتے ہیں. کہا یہ صفت اللہ کی ہے, اللہ بیک وقت سب کی بات سنتا ہے اور بندہ بیک وقت ایک کی بات کو سنتا ہے. تو اللہ اور بندے میں بھی یہ فرق ہے. وسیلہ کیسے بنائیں گے؟ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور یہ جان لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفات میں وحدہ لا شریک ہے. وہ سمیع ہے, ایسا سننے والا ہے کہ ہر وقت سنتا ہے, ہر گھڑی سنتا ہے. وہ انسانوں کی بھی سنتا ہے, جنات کی بھی سنتا ہے, چرند پرند کی سنتا ہے, نباتات کی بھی سنتا ہے, جمادات کی بھی سنتا ہے, ساری کائنات کے ملائکہ اور دیگر مخلوقات کی بھی سنتا ہے. بیک وقت سنتا ہے, سب چلائے گا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. کسی کے اندر یہ خوبی ہے؟ کس کو بلائیے گا بھائی, کہاں سے وسیلہ پکڑیے؟ اس لیے ہمیں وسیلہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے وسیلہ پکڑنا در حقیقت اللہ کو نعوذ باللہ بے اختیار سمجھنا کہ وہ ہماری بات سمجھ نہیں سکتا, وہ ہمارا کام آ نہیں سکتا ہے. ہم کسی کا سہارا لے کے جاتے ہیں, میری بات سن لیجیے. یا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر دھوس زمانہ ہوتا ہے کہ نہیں مانے گا, پھر عرش کا پایا ہم ہلا کے رکھ دیں گے. یہ چار فرشتے آپ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں, یہ انبیاء و مرسلین آپ کے خدمت میں لگے ہوئے, ہم ان کا وسیلہ, ان کا سوچ لے کر آپ کے پاس آتے ہیں. سوچ مانیے ورنہ آپ کی کرسی ہل جائے گی. وسیلہ یہ ماننا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسا تصور کرتے ہیں؟ نہیں. اللہ تو مختار کل ہے, وہ فعال لما یرید ہے, وہ سمیع علیم ہے, وہ سب جانتا سب سنتا ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. جب اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ میں نے اپنا, ان راستوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. راستہ وہی سکھلایا جسے محمد الرسول اللہ نے بتلایا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے وسیلے سے دعا مانگی؟ قرآن میں سینکڑوں دعا موجود ہے. اب دیکھ لیے کسی دعا میں کوئی وسیلہ نہیں ہے. حضرت زکریا نے دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. حضرت ابراہیم نے دعا کی رب هب لي من الصالحین. حضرت یونس علیہ السلام دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے سے کسی بڑے نبی کا تو وسیلہ لے کے پکارتے کیا؟ حدیثوں میں کوئی وسیلے والی دعا ہے؟ اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فلا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور. ہے کوئی وسیلہ؟ ربنا آتنا فی الدنیا, ہے کوئی وسیلہ؟ ربنا ظلمنا, ہے کوئی وسیلہ؟ جب قرآن و حدیث نے بغیر وسیلے کے ہمیں دعا سکھلایا ہے تو پتیلے والی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اس حقیقت کو سمجھیے اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ دعاؤں کو دیکھ کر وسیلے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کیجیے. اللہ ہمارا آپ پر مسلمانوں کو نیک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں قبر پر چادر چڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. قبر پر چادر چڑھانے کی دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبر پر کھجور کی ٹہنی کی 2 شاخیں رکھے تھے. ماشاءاللہ سب سے پہلے مانیے اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے. جس بزرگ کے قبر پہ چادر چڑھاتے ہیں پہلے عقیدہ رکھیں اس میں عذاب ہو رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا جب تک یہ دونوں ٹہنیاں سوکھے گی نہیں شاید اللہ تعالیٰ جب تک نہ سوکھے ٹہنی اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کرے. آپ کو تو عذاب دکھلایا گیا تھا. کیا آپ کے بزرگوں کا عذاب ہوتا ہے؟ جب بزرگوں کا عذاب ہوتا ہے تو بزرگ ہے کہاں بھائی؟ تو کیسا جس کا عذاب ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جو اللہ کا ولی ان کو عذاب ہوتا ہی نہیں ہے, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا برکھا برستا ہے. اب چادر چڑھاتے ہیں ان کو ٹھنڈا لگتا ہے یا گرمی لگتی ہے؟ ہوتا ٹھنڈا سے بچنے کے لیے کمبل اڑا دیا, گرمی سے بچنے کے لیے سایہ ڈال دیا. اب یہ بتائیے قبر کے اندر آپ نے دیا ہے 3 سے زیادہ کپڑا تو دیتے نہیں ہے. سردی کا زمانہ ہو کہ گرمی کا زمانہ ہو, باپ کی لاش ہو کہ ماں کی لاش ہو, بھائی کی لاش ہو کہ دیگر دوست احباب کی لاش ہو, 3 کپڑا دیتے ہیں. عورتوں کو مان لیے 5 کپڑا دیتے ہیں, ضعیف روایت کے مطابق دیتے ہیں نا. کبھی تو آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ٹھٹر کے مر جائیں گے, سردی کا زمانہ کمبل اڑا دیتے ہیں اندر میں؟ کبھی ایسا کرتے ہیں؟ سردی کا زمانہ ہے, یہاں گھر میں پڑے ہوئے ہیں, آپ کو ٹھنڈا لگتا ہے, آپ چھت پہ جا کے کمبل اڑا دیجیے
اور یہ سوچیے گا کہ چھت پہ جو کمبل ڈالا گیا ہے اس کی سردی اس کی گرمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، آخر ڈالتے کیوں ہیں؟ یا اگر جو دھوپ کی تمادت ہے اس سے بچنے کے لیے چھت پہ ہم نے چادر ڈال دیا، کمبل ڈال دیا، سائبان لگا دیا، اس سے اندر ہمیں گرمی نہیں لگی۔ میرے بھائیو، جب طریقہ اللہ اس کے رسول نے نہیں سکھلایا ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری موتیں واقع ہوئی، صحابہ کرام کے اموات میں، آپ کی اہلیہ کی موت ہوئی، آپ کی بیٹی بنی، آپ کے بیٹے انتقال کے وغیرہ ذالک۔ کیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی قبر پہ چادر چڑھائی؟ جب نہیں چڑھائی تو ہم تو کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم ان کے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اپنا نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر اس دلیل کو پیش کرتے ہیں قبر پہ چادر چڑھانے کی تو میری گزارش یہ ہے کہ پہلے اپنے ولیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں عقیدہ لوگوں کو سنا دیجئے، ابھی ابھی ان کو عذاب ہو رہا ہے اور ہمیں فرشتے نے بتلایا ہے، اس عذاب کو دور کرنے کے لیے ہم یہ پھولوں کا تحفہ بھی پیش کرتے ہیں اور چادر کا نذرانہ چادر اگا کر بھی پیش کرتے ہیں۔ مان لیجیے، پھر کیجیے، آپ شوق سے کیجیے۔ ہمارے ولیوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے صالحین کو، ہمارے صدیقین شہداء کو عذاب نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں ان کو چادر چڑھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب، جی صاحب، کچھ ہندو لڑکوں کا سوال ہے کہ مسلمان کو پوچھ لو۔ یہ ہندو دھرم نام ہے اور سکھ دھرم نام ہے، بدھ دھرم نام ہے، تو مسلمان کا دھرم کا مسلم دھرم کا نام قائم ہے، اسلام دھرم کا نام ہے، ہاں، ایسا سمجھائیے کہ اس کا غلط ہے، اسلامی دھرم کا نام۔ دیکھو، مذہب اسلام ہے، ہندو کوئی دھرم نہیں ہے، کرسچینٹی کوئی دھرم نہیں ہے، گردوارہ والے جو سکھ ہے اس کا کوئی دھرم نہیں ہے۔ تو دھرم کے نام پہ ہم مسلم کہلاتے ہیں، ہم محمدن بھی نہیں کہلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم نبی رسول ہیں، اللہ کے نبی کی وجہ سے مسلمان ہیں، اس لیے ہم محمدن نہیں کہلاتے۔ لوگ محمدن ہم کو کہتے ہیں، الگ سی بات ہے، لیکن محمدن نہیں کہلاتے۔ کرسچن لوگ عیسائی کہلاتے ہیں، بعض یہودی موسوی کہلاتے ہیں، لیکن ہم مسلم اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ جس کا مذہب کا عطا پتہ ہی نہیں ہے وہ کچھ بھی نام رکھ سکتا ہے، تو نام کچھ بھی رکھتے ہیں، وہ ہندو رکھا کہ کرسچن رکھا کہ فلاں رکھا کہ ڈکا رکھا، تو ان کا معاملہ ہے، ورنہ مذہب ہمارا اسلام ہے۔ اور اسلام کے مناسبت سے اسلام کا ماننے والے کو مذہب، یعنی اسلام کے ماننے والے کو مسلم کہا جاتا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور ہمارا مذہب ہوتا ہے اس کا نام اسلام ہوتا ہے۔ اور ایک بات بول رہا تھا کہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ کافر کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، تو وہ لوگ بول رہا تھا اس کا مطلب مسلمان جو آس پاس کا جتنا ہندو ہے سب کو قتل کر دے، تو کیسا سمجھائے کہ اس کا غلط ہے؟ اس کو بتاؤ کہ 800 سال مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی، کتنا کافر کو مارا ہے؟ کوئی بچتا؟ 800 سال میں اگر مارنا شروع کرتے کوئی کافر تو بچتا نہیں۔ آپ کسی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مارا کسی نے؟ اگر مارتا، 800 سال حکومت کرنے والا مارتا تو سب ختم ہو گئے ہوتے، کوئی بچتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو گواہی وہی دے رہی ہے کہ انہوں نے مارا ہونا نہیں ہے۔ جیسے اسلام نے جہاں کہا ہے کافروں کو جہاں پکڑو وہی مار دو، کہاں قرآن نے کب اس کے لیے کہا مار لو؟ ایک انسان بارڈر پہ کھڑا ہے، دو ملکوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، آپ پیار محبت سے کہیں کہ گھس جاؤ کہ مار دیجیے گا اس کو، کیا کیجیے گا؟ ماریے گا؟ جب اگر کوئی انسان ہمارے خلاف، ہمارے اسلام کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اسلام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام پر چلنے والوں کے خلاف کرتا ہے، تب کہا کہ جب ادھر سے حملہ تم پر ہو رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب اس کو جہاں پکڑو مارو۔ شروعات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر مارا ہے تو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ تعلیم اسلام کی ہے۔ چلیے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔